آج 6 سفر پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس دن کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ آج اس مبارک دن کو جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مبارک دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ 3 کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب ہوا، میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوئی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ آج ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی اس بندے کے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ ماہ سفر کے پہلے جمعہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی ماہ سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص بھی یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرح سے اس کو پیسہ ہی پیسہ، رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص بھی اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دن میں روپیہ پیسہ یہ تو ہر ایک انسان کی وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن کے گھروں میں روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، گھر میں روپیہ ٹکا نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں، کاروبار میں، سفر میں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس نے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرمایا۔ میں نے خود ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعہ کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم کو راضی کر لوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جس سے رب کریم عطا کرے؟ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے
سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو۔ آج ماہ سفر کا پہلا جمعہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طوز اور تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں طوز اور تسبیحہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، طوز اور تسبیحہ پڑھ لیا، تو اب ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعہ کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہابو کو پڑھ لیں۔ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہابو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو صرف 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ کی ہر ناممکن حاجتیں، ناممکن پریشانیاں مغرب سے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہابو کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی صورت کا ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے، آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے،
اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص کو صرف ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایسی قرآنی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعے کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار توجہ اور دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا آخری اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آخری پڑھنا ہے، یہ ایک ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعہ کے دن یہ 2 اسم مبارک یا سلامو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا سلامو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلامو یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمت برکت عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے بھی پچھلے سال سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے جتنی بھی پہاڑ ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعہ کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور کرنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، رب نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لیا ہے تو پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ پھر اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔
آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کے دن ایک خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈالنے کے انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ضرور کیا جائے گا۔ یہ بڑی خصوصی دعا ہے۔